جو چھت کی بات ہے جی، اس میں لازمی آپ نے رکھنا ہے، چمنیاں رکھنی ہے. اس کی کیلکولیشنز ہیں، میں دیکھوں گا میرے پاس پڑی ہیں تو کتنی. میرے فارم پہ 4 یا 5 چمنیاں ہیں. وہ آپ کو جو ہیومڈ ایئر ہوتی ہے گرمیوں میں بھی فائدہ دیتی ہے، وہ بہت زیادہ ہیومڈ ایئر باہر نکال دیتی ہے، تپش باہر نکالتی ہے. اور دوسرا جو ہے سردیوں میں آپ کے جانوروں کو آپ یوں سمجھیں 70 to 80% وہ نمونیا سے بچاتی ہے. وہ جو چمنی ہے، چمنی اوپر سے بند ہونی چاہیے، سائڈوں سے اسے سوراخ تاکہ اندر نہ اوپر سے کورڈ ہو پانی بارش کی یا سنو جہاں بھی جو بھی پڑتی ہے ان چیزوں سے احتیاط کے لیے. وہاں سے آپ کو روشنی نہیں چاہیے، وہاں سے آپ کو صرف وہ گرم اور ہیومڈ جو ہوا ہے وہ، اور آپ نے نکالنی ہے اس میں سے امونیا گیس نکالنی ہے. بس یہ ان 2 چیزوں کے لیے وہ ضروری ہے جی. آپ کی ساری کنسٹرکشن افورڈیبلٹی پہ ہے جی. کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ جی یہ تو امیروں والے فارم ہوتے ہیں. یہ کوئی امیروں والے فارم نہیں ہوتے جی. امیروں غریبوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. صرف آپ نے اپنی ایفرٹس کو بچانا ہے، آپ اپنے پرافٹ کو ان چیزوں سے بڑھانا ہے اور کچھ بھی نہیں. کاروباری آدمی غریب نہیں ہوتا. غریب وہ ہوتا ہے، اللہ معافی دے، اللہ کسی کو غریب نہ کرے، جو قرض میں دبا ہوا ہو، دوائی کے پیسے نہ ہو، کھانا نہ ہو، 2 وقت کی روٹی، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہ ہو. جو بزنس کرتا ہے، خواہ وہ 10 بکریوں والا ہے، خواہ وہ 10,000 بکری والا ہے، وہ غربت سے انشاءاللہ نکلا ہوا ہے. اور اگر کوئی اس کنڈیشن میں ہے بھی تو اللہ اسے نکالے. اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے سب پہ رحمت فرمائے. یہ دل سے نکال دیں جی فلاں غریب فارمر ہے، فلاں امیر فارمر ہے. ریڈی والا بھی بزنس مین ہے اور انڈسٹری والا بھی بزنس مین ہے. اور یہ نہ کہیں جی ہم غریب بندے ہیں جی ہم تو یہ نہیں کر سکتے. آپ نے کرنا ہے جب آپ کو موقع ملے. یہ جو ہوتا ہے نا جی، ایک جگاڑ ہوتا ہے. اکثر ایک بات مشہور ہے، پیسے اور جو ہے آپ کا منی از ایکول ٹو ٹائم. میں اسے تھوڑا سا آگے بڑھا کے کہتا ہوں جی، منی اور ٹائم اگر دونوں آپ نہیں لگا سکتے، اسے بچانا ہے تو پھر آپ نے خواری اور ضلالت ساتھ 2 چیزیں ہیں، وہ آپ اگر کر سکتے ہیں تو ٹائم اور پیسہ دونوں نہ لگائیں، خواری اور ضلالت بڑھا لیں اپنی. لیکن اس سے بہتر ہے میرے خیال میں پیسہ، اور جب ٹائم لگائیں گے آپ کا مائنڈ اور ہوگا ایز آف ڈوئنگ بزنس جتنی زیادہ ہوگی، آپ اتنے اس میں پرافٹ میں جائیں گے. آپ کو سوچنے کا موقع ملے گا، آپ حواس باختہ نہیں رہیں گے ہر وقت. یہ کانے ککھوں کنڈوں کے فلاں کے اس کی باڑ لگا دی اس کا. اگر اس سے نکل سکتے ہیں، جانور 5 بیچ کے، 50 جانور ہے، کئی بندے ایسے ہوتے ہیں 50 جانور رکھ کے تو کانٹوں کی باڑ لگائی ہوتی ہے، 100 مسائل اس میں آتے ہیں. چھت کچا، بارش میں ٹپک رہی ہے چھت، تو اس سے بہتر ہے 5 جانور بیچ کے تو وہ چھت بنا لی جائے. میرے خیال میں، میرا اپنا اوپینین ہے، وہ ضلالت سے کم از کم بچا جائے. جی پنکھوں کی کیلکولیشن عجیب سی ہے جی. سی ایف ایم آپ کو کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے، اس میں آپ کو شاورز لگانے پڑتے ہیں اگر اس سائڈ پہ جائیں تو. لیکن آپ سمپل کریں کہ میرے حساب میں اگر افورڈ کر سکتا ہے بندہ تو خیر 1 سال کے ہی پیسے آپ نے جو سال کے میں کرائے کی مد میں دینے ہیں وہ آپ سیو کر کے آج کل آئے میں خیال میں 7-8 ہزار روپے میں، اب شاید 9 ہزار میں ہو، 4500 روپے میں نے ایک بندے کو لے کے دیے تھے. 4500 روپے کے حساب سے 4 پنکھے لے کے دیے تھے اسے میں نے. ساتھ اس کے چھوٹی سی سولر پلیٹ تھی اور 12 وولٹ کے وہ پنکھے تھے چھت والے. وہ آپ لگا سکتے ہیں اگر اچھے لگانا چاہتے ہیں تو. شاید تھوڑے سے مہنگے ہوں، تھوڑے سے سائز میں بڑے ہوں. وہ آپ پنکھے لگا سکتے ہیں اور اس کا آپ ڈائریکٹ ہی لگا دیں گرمیوں کے لیے. سردیوں میں اسے ڈسکنیکٹ کر دیں، اس کے ساتھ سے پلیٹس سیو کر دیں. وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے. یہی مسائل کے بجلی چلی گئی، بجلی آ گئی اور اس کے بعد بل بھی دینے ہیں سارا کچھ. مطلب جتنے کا آپ نے ویسے پنکھا لگوانا ہے اے سی، اس سے اچھا ڈی سی لگوا لیں ڈبل پیسوں میں. اور جتنا 4 مہینے میں 6 مہینے میں بل دینا ہے وہ میرے خیال میں وہی پیسے آپ کلیکٹ کر کے اتنے پنکھے لگوا سکتے ہیں. اور صبح 5-6 6:30 7 جتنے بجے بھی دھوپ نکلتی ہے وہ آہستہ آہستہ جتنی گرمی پڑے گی اتنا اس کا فلو بڑھتا جائے گا. میرے خیال میں یہ آپ خود دیکھ لیں. کیلکولیشن وہ بہت زیادہ ڈیپ ہیں جو پوچھی ہیں آپ نے پنکھوں والی. اس سے بہتر ہے سمپل جس سے گزارا ہو. اب فلور کی جو بات ہے، فلور اندر بہت اچھی بیڈنگ ہے جی سردیوں کے لیے. جو احسان بھائی نے بتائی ہے بہت اچھی ہے، بلکہ گرمیوں میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے. صرف اس میں چیچڑوں کو چھپنے کی جگہ نہ ملے تو گرمیوں میں اس لیے صفائی کروا دینی چاہیے. اور سردیوں میں وہی جو بھل وغیرہ جو باہر پڑی ہوتی ہے وہ اٹھا کے اندر 4 سے 6 انچ تک چڑھائیں. بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے وہ. صرف خیال یہ ہو کہ جس دن آپ ڈی ورمنگ کرتے ہیں خصوصاً اس دن والا جو ان کے ہوتے ہیں، اس دن والی جو ان کی مینگنیاں فضلہ، اس کے بعد جو بھی آپ ہفتے بعد صفائی کرتے ہیں 5 دن بعد بھی، وہ اس ڈھیر سے علیحدہ پھینکا کریں. اس میں انڈے ہوتے ہیں جانوروں کے، ان کے کیڑوں کے، تو ان کو علیحدہ پھینکا کریں. باقی جو آپ ڈی ورمنگ کے بغیر جو ہیں صحت مند جانور جہاں رہتے ہیں ان کی جو فضلہ ہوتا ہے وہ اٹھا کے آپ خشک ہوئی ہوئی
اس کی کمپوسٹ بنی ہوئی بیڈنگ وہ آپ پھینک سکتے ہیں. کمپوسٹ بیڈنگ بہت اچھی چیز ہے, بہت ہی اچھی چیز ہے یہ سردیوں کے لیے جی. یہ میرے خیال میں اکتوبر سے لے کے آپ مڈ فیبرری تک اگر رکھیں تو بہت, میں نے پچھلے سال اس سے بہت فائدہ ہوا ہے مجھے بہت زیادہ الحمدللہ. یہ سردیوں میں آپ کی فیڈ کا یوں سمجھیں کہ 30 to 40% بچاتا ہے. جو رات کو انرجی برن ہوتی ہے اس کا سینہ اور پیٹ ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے جانور نے اپنی جو حرارت مینٹین رکھنے کے لیے انرجی برن کرنی ہے, تو اس سے کافی حد تک وہ 30 to 40% یہ آپ کی فیڈ بچاتی ہے سردیوں میں. سمجھے 10,000 کی فیڈ اگر آپ کھلا رہے ہیں انہیں مہینے میں جانوروں کو, تو 4,000 3,000 4,000 روپے کی وہ فیڈ آپ کی برن ہو رہی ہے رات کو صرف پیٹ اور سینہ ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے. اگر وہ کمپوسٹ ڈال دیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی بچت ہو جائے گی 3-4 ہزار روپے پر منتھ. اسی طرح اوپر چلے جائیں جتنا آپ کا خرچہ ہے اس حساب سے آپ کی سیونگ ہوگی, بچت ہوگی. ہائٹ کی جو بات ہے جی, ہائٹ 6 سے 6.5 فیٹ ریکمینڈڈ ہے. اگر آپ کی گرمی اور سردی تھرموپور یا اسے آپ نے کسی طریقے سے کور کیا ہوا ہے, یا خصوصاً مٹی کی چھت ہے جیسے پرانا وہ بانسوں اور وہ والا سسٹم ہے, اگر وہ بنا رہے ہیں 6-6.5 فیٹ سے زیادہ نہ جائیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اور اگر آپ یہ پکا کر رہے ہیں, کنکریٹ وغیرہ کر رہے ہیں, تو منیمم اس کی 9 فیٹ ہائٹ ہونی چاہیے. اگر آپ کی جو دھاتی چیزیں ہیں, میٹل ہے, خیر وہ تو 2-4 چیزیں تو وہاں سے ملتی نہیں ہے, نہ کوئی کر سکتا ہے نہ کرتا ہے, نہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو کاپر وغیرہ کی چھت ہے اس کی اور ریکمنڈیشنز ہیں. بہرحال یہ جو آپ کی 2 دھاتیں ملتی ہیں, جستی جسے ہم کہتے ہیں, یا پیور سٹیل کی اگر آپ لگا رہے ہیں. سیمنٹ کی جو ہائٹ ہے وہ تھن ہے, کوارٹر شیٹ جسے کہتے ہیں, وہ اگر ہے تو 12 فیٹ پہ ڈالیں. اور اگر جا رہے ہیں آپ اس پہ میٹل پہ جا رہے ہیں, لوہا اور سٹیل, یہ 2 چیزیں جو ہیں, جستی شیٹ جسے کہتے ہیں, وہ بھی غالباً اب لوہا اور چیز ہے وہ اور چیز ہے کہ نہیں, سلور کی جو ہوتی ہے ایک شیٹ, اس کی ریکمنڈیشن ہے جی 15 فیٹ ہے کاؤز کے لیے, اور بکریوں کے لیے آپ آ سکتے ہیں 13.5 سے 13 فیٹ. وہ 8 فیٹ تک اس کی تھرو ہوتی ہے جی, اس کی ہیٹ کی. 8 فیٹ سے نیچے وہ آپ کا منہ تو جلے گا خیر, لیکن 8 فیٹ تک وہ ہیٹ نیچے پھینکتی ہے. اس سے نیچے جانور کو رہنا چاہیے. اس کی مسٹ آپ کو 13 تو رکھنی ہی چاہیے, اس سے کم آپ نہیں آ سکتے. 10 فیٹ پہ اگر آئیں گے تو جانور کو نقصان کرے گی وہ. باہر سین کا جو ہے جی فرش ہے, اس کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک جو احسان بھائی نے بات کی ہے, وہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے, شاید میں وہ سمجھا نہ سکتا, وہ جو گول بجری ہوتی ہے وہ والی چیز, ایک پورشن آپ وہ کر دیں, ٹی شیپ میں کر دیں اسے, اپنے سین کو ڈیوائڈ کر دیں. ایک رستہ آپ کے باہر سے اندر جانے کے لیے جو ہیومن ایکسیس ہوتی ہے, اس کے لیے آپ جانور بھی وہاں پہ کھڑے ہوں گے, اسے آپ کنکریٹ کر سکتے ہیں. بے شک 3 انچ 4 انچ 3 انچ ہائٹ اس کی بہت زیادہ ہے, کنکریٹ پہ اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہے اس پہ. آپ بے شک 2 فیٹ چوڑی کر دیں. آدمی کو آنے جانے میں اگر 8-10 دن بارش رہتی ہے, فلڈ زون میں آپ, یا ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے خدا نخواستہ, تو اس کے لیے کنکریٹ اگر کر دیں تو یہ فیوچر میں ایک پلاننگ رکھنی چاہیے میری, انشاءاللہ ہے. میں ہو سکتا ہے اس سال وہ کروا دوں کنکریٹ کا ایک, جسے آپ کہتے ہیں فٹ پاتھ ٹائپ آپ بنوا سکتے ہیں اندر جانے کے لیے. ایک یہ ہو گیا جی. ایک سائڈ اس کی ٹی شیپ میں بنوا لیں, یا اگر سینٹر میں آپ کا باہر والا اور اندر والا ڈور ہے تو اسے باہر سے اندر تک ایک وہ بنوا لیں فٹ پاتھ. اس کی ایک سائڈ اس والی کر دیں جو احسان بھائی نے بتائی ہے, وہ مٹی اور وہ جو مکس ہے ریت وغیرہ, اور اس میں گول بجری. اور دوسری سائڈ پہ آپ سینڈ بنکرز بھی بنا سکتے ہیں, اور ریت اور بھل مکس کر کے, وہ جو